بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز روزے دار کی 3 صورتوں کو بیان کیا جائے گا جو اس کے ساتھ درپیش آتی ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ روزے دار کو اپنا روزہ یاد ہے اور اس نے جان بوجھ کر کوئی چیز کھائی یا پی یا اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا، ہم بستری کی وطی کی، اس کا کیا حکم ہے؟ ایک شخص کو اپنا روزہ یاد ہے، غلطی کے ساتھ کوئی چیز اس کے حلق سے نیچے اتر گئی، اس کا کیا حکم ہے؟ روزے دار کو اپنا روزہ یاد نہیں ہے، بھول کر اس نے کوئی چیز کھا پی لی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ پہلی صورت جو ہے کہ روزے دار کو اپنا روزہ یاد ہے اور اس کے باوجود اس نے کوئی چیز کھا پی لی ہے یا اپنے ارادے کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا ہے، تو اس کا روزہ ختم ہوگا، اس پر قضا بھی ہوگی اور اس پر کفارہ بھی ہوگا۔ کفارے کا بیان انشاءاللہ آگے کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو اپنا روزہ یاد ہے اور غلطی کے ساتھ کوئی چیز اس کے حلق سے نیچے اتر گئی، تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس پر فقط قضا ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی شخص وضو کر رہا ہے کلی کی، اس کو اپنا روزہ یاد بھی تھا لیکن ارادہ نہیں، بغیر ارادے کے کلی کرتے وقت پانی کا قطرہ گھونٹ آدھا گھونٹ اس کے حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ تیسری صورت والے کا حکم یہ ہے کہ یعنی وہ صورت جس کے اندر اس کو اپنا روزہ یاد نہیں تھا، بھول کر اس نے کوئی چیز کھا پی لی ہے یا جماع کر لی ہے، تو اس کے ساتھ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ اس پر قضا ہے، نہ کفارہ ہے، نہ اس کا روزہ ختم ہوا ہے، بلکہ یہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ اس نے کوئی چیز کھا پی لیا ہے۔ یعنی اس نے پھر اس کا حکم یہ ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی چیز کھا پی رہا ہے، جو ہی اس کو یاد آیا، جو لقمہ اس کے منہ کے اندر ہے اس کو پھینک دے، جو گھونٹ اس کے منہ کے اندر ہے اس کو باہر پھینک دے، اور بیوی کے ساتھ جماع کر رہا ہے تو اسی جگہ سے ختم کر دے، اپنا آلت ناصل باہر نکال لے، تو اس کا روزہ بچ جائے گا۔ اگر یاد آنے کے بعد جو لقمہ منہ میں تھا اس کو کھا لیا، جو گھونٹ منہ میں تھا اس کو پی لیا، یا بیوی کے ساتھ جماع مزید چاہے 1 سیکنڈ تک کرتا رہا، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ تو یہ 3 باتیں ہیں۔ اب رہے گی کفارے والی بات کہ قضا تو ہے کہ ماہ رمضان کے بعد روزے کے بدلے اس نے ایک روزہ رکھنا ہے، اب کفارہ کیا ہے؟ تو کفارے جو ہے ہماری شریعت کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے 3 کفارے بیان فرمائے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ وہ پہلی قسم کفارے کی یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے گا، طاقت رکھتا ہے۔ تو جیسے آج کل غلام ہیں نہیں، اگر اسلامی حکومت ہو، کفار کے ساتھ جہاد ہو، تو ان کے جو مرد ہیں وہ مسلمانوں کے غلام ہوتے ہیں، ان کی عورتیں وہ مسلمانوں کی لونڈیاں ہوتی ہیں، تو آج کل غلام نہیں ہے تو اس کے ساتھ تو وہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ دوسری بات اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 2 ماہ کے پے در پے لگاتار بغیر وقفے کے روزے رکھے، یعنی 1 سے شروع کرے 60 تک، درمیان میں وقفہ نہیں کرنا۔ ایک آدمی نے 50 روزے رکھے، اس کے بعد کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، جان بوجھ کر بھول کر اگر اس نے روزہ چھوڑ دیا تو پھر اس کو پہلے روزے سے شروع کرنا پڑے گا، یہ 50 روزے اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اگر وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو صبح و شام کا کھانا، یعنی 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلا دے، تو اب یہ اس کا کفارہ ادا ہو گیا، وہ بری ذمہ ہے اس گناہ سے، اس غلطی سے، تو اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی ہے اور یہ کفارہ بھی ادا کرے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بھی یہی 3 کفارے بیان فرمائے ہماری شریعت کے اندر۔ یہ 3 کفارے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسا اختیار فرمایا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں نرمی آ جائے تو اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہے، پیارے محبوب آپ جس بات میں راضی ہیں میں اسی بات میں راضی ہوں۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی دیہاتی تھا، وہ آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا اور میں نے دوسرے کو بھی ہلاک کر دیا۔ آقا کریم نے پوچھا، ہے میرے غلام کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر بیٹھا ہوں۔ تو میرے رسول اکرم نے فرمایا، بھی غلام آزاد کرو۔ یا رسول اللہ، اس کی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا، 60 ماہ کے روزے رکھو پے در پے۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے، یعنی طاقت نہیں ہے۔ تو فرمایا، بھی 60 مسکین کو کھانا کھلا دو۔ یا رسول اللہ، غریب آدمی ہوں، اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے۔ آقا کریم نے کھجور منگوائی، 1 ٹوکری کھجور آئی۔ آقا کریم نے فرمایا، جا مدینے کے غرباء کے اندر تقسیم کر دے، آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مدینہ کے اطراف کے اندر
مجھ سے اور میری بیوی بچوں سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ غریب ہم ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ خود بھی کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، آپ کا کفارہ ادا ہو گیا، لیکن جی آپ تک ہے، آپ کے بعد والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو بقیہ لوگوں کے لیے یہی حکم ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا